رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا درس قرآن اس رمضان مہینے میں چالو تھا۔ سورہ البقرہ لے رہے تھے ہم، پہلا سیشن ہوا 1 سے 3 کا، بعد میں 4 سے 7 تک کے ہم نے دوسرے سیشن میں لیے درس قرآن۔ اب آیت نمبر 8 سے درس قرآن لیں گے ہم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلے تذکرہ تھا، پچھلی آیت میں پڑھ دوں 7 نمبر کی۔ مہر لگا دی ان کے دلوں، مہر لگا دی اللہ نے اوپر ان کے دلوں کے، اور اوپر ان کے کانوں کے، اور اوپر ان کی آنکھوں کے پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ وہ جو انکاری ہے کافر، ڈائریکٹ انکار کرتے تھے، جو نہ ہم رسول کو مانیں گے، ہر طرح کا کافر، وہ بھی کافر جو اللہ کو ہی نہیں مانتا۔ ہر ایک وہ کہ مرنا تو جیون ہے ہی نہیں، مر کے مٹی ہو جائے گی، وہ ڈائریکٹ انکاری، نہ رسولوں پر انکاری، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی انکاری، نہ اس کے اقراری، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقراری۔ یہ بھی ہاں ایک چیز کہ اللہ کو تو مانیں گے، لیکن اس کے نبیوں کو نہیں مانیں گے، ان کی کتابوں کو نہیں مانیں گے۔ یہ دنیا کی آبادی اگر ہم دیکھیں گے تو کم سے کم 90% لوگ کسی نہ کسی شکل میں اللہ کو ماننے والے ہیں، چاہے اس کو گاڈ کہے، ایشور کہے، بھگوان کہے، یا اللہ کہے، کسی نہ کسی شکل میں مانتے، لیکن اس کی کتابوں پر ایمان نہیں، اس کے کتابوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کو تیار نہیں، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ وہ اس طرح کے کافر۔ ابو جہل بھی اللہ کو مانتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کرتا تھا۔ پھر آیت نمبر 8، ان کے علاوہ یہ یعنی کافروں کی کیٹیگری بتا رہا ہے۔ کافر یعنی انکاری۔ میرے بھائی، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کافر کوئی، میں غیر مسلم بھائیوں سے کہتا کہ کافر کوئی گالی نہیں ہوتی۔ ان کو کہو کافر ہے تو ارے بھائی آپ گالی دیتے، ہم کو کافر کہتے۔ ارے ایمان والوں میں بھی، جو ایمان کے جو دعوے دار ہیں، ان میں بھی کافر ہوتے، عمل کرنے کو تیار نہیں، اور ایمان والے ہونے کا دعویٰ۔ ایک وہ کافر کہ جو اپنے آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، بڑے گرو سے، بڑے اس سے، لیکن دھوکے بازی کرتے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا۔ وہ جو منافق کی کیٹیگری، وہ کیٹیگری اللہ یہاں بتلا رہا ہے، سمجھیے۔ کافر یعنی انکار کرنے والے۔ کس کا؟ اللہ کی ذات کا انکار، یا اللہ کی ذات کو مانے تو اس کی صفات کا انکار۔ بولتے نا اللہ کی ذات کا انکار، اللہ کی صفات کا انکار کرنا شرک ہے۔ تیسرا بھی ایک شرک ہے میرے بھائی، اللہ کی بات کا انکار کرنا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ کس پر نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس قرآن کے انکاری بننا، آیا عمل کے انکاری ہو، یا پھر یہ کہے دکھانے کے لیے عمل کرے اور دل میں وہ عمل کرنے کی جستجو نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ انکاریوں کی الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے، ہر ایک کیٹیگری وہ جو بتلا رہا ہے یہاں پر اللہ۔ آیت نمبر 8 سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور آخری دن پر، اور نہیں وہ ایمان لانے والے۔ پھر بعض ایسے بھی لوگ ہیں، بھلے ان کی اکثریت نہ ہو، کہ بڑے دعوے کے ساتھ میں کہتے ہیں، یعنی یہ تقریباً غالباً بولنا چاہیے جو منافق ہوتے نا، ان کی صفت بیان کی جا رہی، کہ جن کے دل ایمان سے خالی ہوتے، لیکن دعویٰ ایسا ٹھوکتے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کے سامنے ایسا بتاتے کہ دیکھو میں کتنا معتبر ہوں، کتنا یہ ہوں، کیسے میرے معاملات کتنے اچھے، نماز پڑھتے تو بڑے کسمسا کر، دل نہیں بولتا نماز پڑھنے کے لیے وہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں، یہاں آیا
وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کہتے کہ ہم ایمان لائے، جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر ایمان لائے ہم، ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے، ہم تو ایمان والے ہیں، جو کچھ کریں گے ہم اللہ کے لیے کریں گے، اور آخری دن پر ہاں مرنوتر جیون ہے، مریں گے، مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہوں گے نا، دوزخ کا جنت ہے نا، ہم کو دوزخ سے ڈرنا ہے، جنت میں جانا ہے نا، اس طرح سے کہیں گے، اور نہیں وہ ایمان لانے والے، تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ اصل میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں کہ ایمان والے جو واقعی ایمان والے وہ بھلے ان کے جھانسے میں آ جائے، کیونکہ دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے نا، لیکن اللہ تھوڑی جھانسے میں آ سکتا ان کے، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ ایمان والوں کو جھانسے میں لا دیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ہوتے تھے منافق لوگ جو دعوے داری کرتے تھے ہم ایمان والے ہیں، جب جنگ نہیں ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ جنگ کب ہوں گی، ہم کو شہید ہونا ہے اللہ کی راہ میں، اور جب جنگ ہوتی تھی تو راہ فرار اختیار کرتے تھے، جانے کو تیار نہیں، طرح طرح کے وجوہات بتاتے تھے۔ پھر بمشکل اگر چلی بھی جائے تو وہاں پر کسی مورچے میں گر گئے تو صاحب کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہونا، کہاں پھنسا دی ہم کو، ہمارے بال بچے ادھر اور ہم یہاں دشمنوں کے بیچ میں پھنس گئے، ہم تو جنگ جیتنے کے لیے آئے تھے۔ اور جو ایمان والا ہوتا وہ چاہے جنگ میں رہے کسی بھی مورچے پر، ایمان والے کے ہاتھ میں تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے، اگر مر گیا تو شہید کہلایا، جیتا تو غازی کہلایا، اس کو جیتنے میں بھی مزہ ہے، اب مر بھی جاتا ہے تو بھی اس کو اس کی کامیابی ہے، فلاح ہی ہے اس کی، جو پہلے آئے نا فلاح پا گئے، یہ ہے۔ لیکن منافقوں کا معاملہ یہ نہیں، ان کے بارے میں اللہ بتلا رہا ہے، ان کی کیٹیگری یہاں اجاگر کر رہا ہے اللہ، اور پھر ان کا رد عمل کیا ہوتا، کیسا عمل ہوتا ان کا ایمان والوں کے ساتھ، وہ بتا رہا ہے۔ ان کے دلوں کے راز اللہ جانتا تھا، اس وقت میں بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ہر دور میں رہے، اور بعد میں بھی رہے صحابہ کے دور میں، جبھی تو طرح طرح کے حالت میں پھنسائے نا صحابہ کو ڈاج مار مار کے، اور آج بھی موجود ہے، ہمارے بیچ میں موجود ہے، لیکن ہم کسی کو منافق نہیں بول سکتے، کیوں کہ اس کا دل کا حال دیکھے کہ ہم اگر اس کو منافق سمجھے اور وہ دلی طور پہ ایمان لایا اور کوئی عمل کر رہا ہوں گا، کچھ اس سے غلطی ہو جا رہی جانے انجانے میں کہیے، یا کچھ مجبوری ہوگی اس کی، ہم اس کو منافق کا تمغہ نہیں لگا سکتے، کوئی اجازت نہیں۔ لیکن اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی ایسی حرکتیں ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے، ان سے چوکن نہ رہنا، بھلے ان کو مت سمجھو، لیکن اگر وہ کھل کے سامنے آتے ہیں، اور ان کے یہ ایٹیٹیوڈ ہوتے تھے، یہ جو جنگ کرتے تھے مخالفین اسلام کے خلاف میں، جو کافر ان کا ساتھ دیتے تھے، ادھر کی ماہیتی ادھر پہنچاتے تھے، آج بھی ہے، ان کے طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے لیکن پیچھے سے پورا سپورٹ، آج بھی کرتے سپورٹ، دوگلی پالیسی، ڈبل اسٹینڈرڈ رکھنے والے، اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہنا، جب ادھر کے خیمے میں جانا آئے تو میں وہ آئیں گا وہ بھی ہے، ادھر آتے تو کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ادھر جاتے تو بولتے بھائی کیسا کیا، تو نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے ان سے، ایسی تھے ہم، ان کی کیٹیگری۔ اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور آخری دن پر، مرنوتر جیون، مرنے کے بعد میں زندہ ہوں گے، نہیں وہ ایمان لانے والے، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے دلوں کے راز اللہ جانتا ہے، ان بعض لوگوں کو جو ہمارے بیچ بھی ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی تھے، کسی حد تک کیا محسوس بھی کرتے ان کو، لیکن ہم ڈیفینیٹلی نہیں بول سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی بتا رہا ہے یہاں پر کہ ایسے ہے، اور نہیں وہ ایمان لانے والے، کہ اتنے کٹر ہے کہ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں، وہ ایمان لائیں گے نہیں، وہ اوسر وادی، جدھر کا پلڑا بھاری ادھر ہم، جدھر بم ادھر ہم۔ پھر آیت نمبر 9، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ پھر دیکھیے کیا فرما رہا ہے اللہ رب العزت، وہ دھوکہ دیتے اللہ کو، یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دیتے،
اب اللہ کو دھوکہ دیتے کا مطلب کہ ان کے دل میں یہ گمان ہے کہ ہم تو اللہ کو بھی گھما ہی دے رہے ہیں. جیسا ہوتا نا قرآن میں آیا تھا کہ اللہ سے چال چلنا، اس کو منافق تو نہیں کہیں گے لیکن ایک ایمان والا بھی ہوتا جو اللہ سے چال چلتا. کیسا کہ پتہ چلا کہ بھائی معافی مانگے تو جتنے گناہ ہیں، ایمان کا دعوے دار بولنا چاہیے، جتنے گناہ ہیں اتنی نیکیاں مل جاتی. تو چلو گناہ ہونے دو، معافی مانگ لوں گا. 1000 گناہ ہوگا تو معافی مانگ لوں گا تو 1000 نیکی مل جائیں گی مجھے. یعنی پری پلان گناہ کرنا وہ تھوڑی ہے کہ پہلے گناہ کر لو. جیسا کاریوتر منظوری پوسٹ فیکٹو منظوری ہوتی نا دنیا کے قاعدے میں، کہ پہلے گناہ کر ایکسپینڈیچر خرچ کر دو، پہلے الاٹمنٹ گرانٹ، اب بعد میں آ جائیں گا خرچہ کرنے کے بعد میں. تو ایسا نہیں، پہلے شادی کی سواگرات کر لو اور بعد میں پھر نکاح پڑھا لو دوسرے دن. وہ نہیں ہے. سواگرات یعنی ہم بستری پہلے کر لو، بعد میں کل تو نکاح ہو ہی رہا، نکاح کے 1 گھنٹہ پہلے کر لو. تو وہ اسلام میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے. تو اللہ کو تو دلوں کے راز اللہ جانتا. تو وہ دھوکہ دیتے اللہ کو، وہ جو گمان میں رہتے جیسے ہم نے اللہ کو بھی گھما دیے، اللہ سے چال چل لیے. تو وہ بھی آیت ہے قرآن میں کہ تم کیا چال چلتے اللہ سے. بہترین چال تو اللہ کی ہے. پھر اللہ تو دلوں کے راز جانتا، لوگوں میں بھی ظاہر کر دیں گا کہ توبہ کرنے کے پہلے موت ہو جائیں گی، غلط کام کرتے کرتے موت واقع ہو جائیں گی. پہلی قیامت تو موت ہے نا ہماری. وہ دھوکہ دیتے اللہ کو. اور ان کو جو ایمان لائے، اور ان کو جو ایمان ہے، جو سچے ایمان والے ہوتے نا، ان کو بھی دھوکہ دیتے. تو اللہ تو دھوکے میں آنے والا ہے نہیں، وہ تو دلوں کے راز جانتا. یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آیتوں کی اسپرٹ کو سمجھنا چاہیے. کوئی اللہ دھوکے میں نہیں پڑنے والا ان کے دھوکہ دینے سے. باوجود اس کے اللہ نے لکھا قرآن میں یہ بیان کیا کہ وہ دھوکہ دیتے اللہ کو. تو کیا اللہ کو دھوکہ ایکچوئل دے رہے ہیں کہ وہ نہیں؟ اور ان کو جو ایمان لائے، ایمان لانے والوں کو تو دھوکہ دے ہی رہے. آپ سسم کے بھی بیچ میں رہتے تھے، ہمارے بھی بیچ میں، لیکن ہم تھوڑا بہت احساس ہوتا، جج ہوتا، لیکن ہم بول نہیں سکتے ان کو، کیونکہ بولے تو معاملہ یہ آ جائیں گا کہ بھائی آپ نے دل میں گھس کے دیکھی کہ اس کے کیوں منافق ہے. یہ چیز آ جائیں گی نا. ظاہر ہم تو دل میں دیکھ کے گھس کے دیکھ نہیں سکتے. دلوں کا حال تو ہم کو نہیں معلوم، فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا دلوں کا حال. جو میں نے بتایا کچھ چیزیں ایسا باندھ کے رکھیے آپ. تو آگے کی جو قرآن کی باتیں ہیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کی بات، وہ شاید مؤثر انداز سے سمجھ میں آئیں گے آپ کو. وہ دھوکہ دیتے اللہ کو، اور ان کو جو ایمان لائے. اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے، لیکن ان کو تو دھوکہ دے ہی رہی ہے. وہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ابھی بھی ایمان والوں کو، جو سچے ایمان والے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے. اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو. ایکچوئل پوزیشن کیا ہے ان کی؟ فیکٹ تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیے، اس خوش فہمی میں مبتلا ہے، ہم نے ایمان والوں کو دھوکہ دے دیے، وہ ہم کو ایمان والے سمجھ رہے. اللہ بھی ہم کو ہمارے عمل کی بنا پہ ایمان والا سمجھ رہا ہوگا. یہ گمان. اور جو ایمان والے ان کو تو دھوکہ دے ہی رہے. ارے ان کے سامنے جاتے ہم کو ایمان والا سمجھتے، کتنی عزت کرتے ہو. یہ بھی ہوتا نا کہ ایک منافق ہوتا، اس کے ہم دیکھو نماز، یہ وہ ساری چیزیں، ایسا لگتا کہ یار کتنا متقی پرہیزگار انسان ہے یہ. دل ایمان سے خالی ہوتا. اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو. تو وہ ایکچوئل کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ دھوکہ تو خود کھا رہا ہے، خود ہی دھوکے میں دھوکہ کھا رہا ہے وہ. تو یہ آیا کہ مگر اپنے نفسوں کو یعنی اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہو. قرآن میں جو آتا نا یہ ظالم ہے، تو ایسا کیوں آتا؟ وہ اللہ کے قاعدے کے مطابق نہیں چلتا، کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا، تو وہ اس کو ظالم کیوں کہا اللہ نے؟ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے وہ. اس کو معلوم ہے یہ چیز غلط ہے، اس کو معلوم ہے میں دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن ایسا اندھا بنا کہ جیسا اللہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوں، جیسے ایمان والوں کو پہچان میں نہیں آ رہا ہوں میں. تو وہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے. کہاں جائیں گا منافق؟ دوزخ میں جائیں گا. کون سی دوزخ میں؟ نچلے درجے کی دوزخ میں جلے گا. یہ جو چھپر کا مسلم، چپ کا مسلم، ڈبل اسٹینڈرڈ رکھنے والا، ایمان کا دعوے دار، دوزخ کے نچلے درجے میں جلے گا. نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو، اپنے جان کو. ایسا نہیں کہ بس
روح پر ہی عذاب ہوں گا ان کے خواب کی شکل میں، کہ مر گئے تو وہ جو ہے نا خواب کی شکل میں عذاب ہے. ابھی دوزخ کے جنت میں کوئی تھوڑی گیا، تو چاہے منافق رہے چاہے ایمان والا نہیں رہے، تو اس کو خواب کی شکل میں عذاب ہوتا ہے نا، اس کی روح کو روحانی عذاب. اور ایمان والا رہا تو اس کو اچھے اچھے خواب دکھتے، اس کو وہ دکھتے تو ایکچوئل گیا، اس کی نفس کو تھوڑی، اس کی جان کو تھوڑی ابھی چٹکے میں جلایا گیا، اس کو کہاں انگار میں تپایا گیا، کہاں زخم کا درخت پلایا گیا، کہاں اس کو کھولتا پانی پلایا گیا، اس کی نفس کو تھوڑی ابھی ہوا. لیکن جب دوزخ میں ایکچوئل جائیں گا، جب پتہ چلے گا کہ موت مانگیں گا تو موت بھی نہیں آئیں گی، موت بھی نہیں آئیں گی. ایسا عذاب، تو پناہ مانگے ہم اس عذاب سے. مگر اپنے نفسوں کو کیا ہے دھوکہ کس کو دے رہے؟ اپنے خود کے نفسوں کو، خود کی جان پر ظلم کر رہے اصل میں وہ، اور نہیں وہ شعور رکھتے. اور اتنا تو شعور ہے ان کو سب کہ ہم دنیا والوں کو گھما دے رہے، ہم دنیاوی فائدے اٹھا لے رہے، کہ ادھر گئے کافروں میں تو ان کے ساتھ میں رہ گئے، وہاں واہ واہ گیری، وہاں کچھ فائدے اٹھا لیے دنیا داری کے، ادھر آئے تو ان سے فائدے اٹھا لیے. جو جنگ میں جیتا کسی بھی معاملے میں تو ہم آپ کے ساتھ میں تھے نا، ہاں یہ آپ ہمارے ساتھ میں تھے، دونوں ڈبل اسٹینڈرڈ. اور نئے وہ شعور رکھتے. یہ سب شعور ہے ان کو دنیا داری کے فائدے کا، لیکن وہ شعور نہیں ہے ان کو کہ روز آخرت میں میرا کیا ہوگا. جس پر ایمان ہے ایمان والے کا، کہ ہم دنیا داری کو نہیں دیکھتے، ایمان والا دنیا داری کو نہیں دیکھتا، وہ ابدی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی اس کو دیکھتا. ان کو وہی شعور نہیں ہے. شعور نہیں ہے مطلب یہ نہیں کہ دنیا کا شعور نہیں، کسی کو دھوکہ کیسا دینا وہ شعور نہیں. بات کو سمجھیے کہ اللہ چھوڑ دے گا ان کو، شعور تھوڑی ہے. بیچارے تھے وہ، ان کو تو شعور ہی نہیں تھا. جیسا بچے کو بولتے نا اپنے جان دو یار اس کو شعور ہے کیا، تو بچے کا شعور چل جائے گا، بچے کو کیا معلوم کیا نیکی ہے کیا بدی ہے، کیا گناہ ہے کیا نہیں ہے کر کے. اس لیے بچہ کافر کا بھی ہوا، دشمن کا بھی ہوا ہمارے، تو بھی جنت میں جائے گا. لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا، ساری دنیا داری کا شعور آ جاتا اس کو، اس وقت میں کیسا جائیں گا، دنیا داری کا کیسا سمجھتا، پیسوں کا گھاٹا، بزنس میں کا گھاٹا، دوسرے کے 5,000 ڈبا لیں گا، اپنے 500 کے لیے گلا پکڑ لیتا، اتنا کیسا سمجھتا. دوسرے کی بیوی پر نظر ڈالیں گا، اس کی بیوی پر نظر ڈالا کسی نے تو کیسا تلوار نکالتا مارنے کے لیے، اتنا کیسا سمجھتا. تو یہ اور نہیں وہ شعور رکھتے. تو یہاں کا سب شعور ہے، وہاں کا شعور نہیں رکھتے. اور وہاں کا شعور نہیں رکھیں گے تو کیا فیصلہ نہیں ہوگا، کیا دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ جبکہ اللہ بتا رہا ہے کہ وہاں کی بھی شعور کا کیا معاملہ، وہاں کی حقیقت کو سمجھو. دنیا کے جتنی بھی مال و دولت جو بھی سکھ ہے ٹیمپروری ہے، پرماننٹ تو وہاں کا ہے. جنت میں جائیں گے تو پرماننٹ سکھ، جنت میں ہر نعمت یہاں سے کئی گنا زیادہ اس کا مزہ اللہ دے دیں گا. اور دوزخ میں جائیں گے تو یہاں سے کئی گنا زیادہ تپش والی آگ، کھولتا ہوا پانی، وہ چیز. پھر آیت نمبر 10، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو زیادہ کر دیا انہیں اللہ نے بیماری میں، اور ان کے لیے عذاب ہے المناک، دردناک، بوجہ اس کے جو تھے وہ جھوٹ بولتے. دیکھیے ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ کیا بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. کون سا؟ ایمان کی بیماری، عقیدے کی بیماری، کہ عقیدہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے ان کو، کہ ایک اللہ ہے. وہ جنت میں بھی ڈالیں گا، وہ دوزخ میں بھی ڈالیں گا. بنیاد ہماری اعمال رہیں گی، دل کی آمادگی کے ساتھ میں عمل کرنا. تو یہ ان کے دل میں بیماری ہے، مرض ہے. یہاں مرض آیا، ایسا دوسرے مقامات پر بھی آتا ہے کہ قرآن میں دل کی بیماری کا علاج ہے، قلب کی بیماری کا. تو اس کو کیا سمجھتے لوگ، ارے قلب کی بیماری، ہارٹ کی بیماری ہوئی یا دل میں سوراخ رہا یا اور کچھ بیماری ہوئی دل کی، تو قلب کی بیماری کا علاج ہے نا، پڑھ کے پھک پھک کے پانی دیتے اس کے، زعفران میں کر کے پھک پھک کے تعویذ دیں گے، پھک کے پانی دیں گے. ارے میرے بھائی، میں ہمیشہ کہتا کہ قرآن میں بیماریوں کا علاج نہیں ہے. قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وے آف لائف ہے، کہ انسان اپنی زندگی میں کیا کرے اور کیا نہیں کرے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سارے انبیاء اکرام کے واقعات صرف ترغیب دلانے کے لیے کہ دیکھو وہ بھی انسان تھے، انہوں نے کرے. دیکھو یوسف السلام، وہ بھی ایک انسان تھے،
کہ خوبصورت بادشاہ کی بیوی عاشق ہو رہی، لیکن نہیں، میرا اللہ یہ نہیں چاہتا، یہ زنا ہو جائے گا. یہ ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے. مطلب ان کے دلوں میں مرض ہے. کون سا؟ وہ ایمان کا، کہ بات سمجھنے کے بعد میں بھی اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں، سمجھنے کے بعد میں بھی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے. ایمان والوں کو تو دھوکہ دے ہی دیتے، لیکن کیا اللہ کو دھوکہ دے پائیں گے؟ نہیں دے رہا ہے. پچھلے آیت میں آیا. تو ایک طرح کی بیماری ہے، نہ کہ کوئی فزیکل بیماری. فزیکل بیماری نہیں، کوئی جسمانی بیماری نہیں، دل کی بیماری ہے، یعنی قلب کی. یہ جو ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی یہ ایمان کی کمزوری. ایمان کی کمزوری کیا بیماری؟ ایمان کی دغا بازی. ایمان سے کیسا پھرنا، کیسا بتانا، ادھر بتانا کہ میں ایمان والا ہوں، ادھر بتانا دوسرے خمے میں ہم ایمان والے تھوڑی ہے. ادھر سے بھی فائدہ اٹھانا، ادھر سے بھی فائدہ اٹھانا. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو زیادہ کر دیا انہیں اللہ نے بیماری میں. پھر کیا؟ جب بیماری میں ہے تو اللہ نے پھر زیادہ کر دیا. مطلب جیسا میں نے پہلے بتایا فطری دین کہ ایک غلط چیز کی طرف کوئی جاتا نا تو ہم اس کو بولتے منع کرتے، نہیں مانا چل جا، گھس جا، جا مر. وہی اللہ کا معاملہ کہ جب انہوں نے خود ہو کے دنیا کا سارا شعور اور وہاں کا شعور نہیں، تو اللہ نے پھر بیماری میں ان کے وہ جو ایمان کی بیماری ہے اور بڑھا دیا، اور بیماری بڑھا دی ان کی. یہ لو اور لو، دوزخ میں جانا چاہتے ہیں نا، چلو چلے جاؤ. تو زیادہ کر دیا انہیں اللہ نے بیماری میں. اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اور ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب دردناک. کون سا؟ دوزخ میں جائیں گے. دنیا کا بھی عذاب، کوئی آفت آ سکتی آسمانی سلطانی، اور یہاں آئے نہ آئے، وہاں تو دوزخ میں جائیں گے. اور کیسے؟ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور ایسے لوگ جو منافق ہے وہ کیسے رہیں گے؟ جو اپنے آپ کو بتاتے کہ میں ایمان والا ہوں، دھوکہ دیتے ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے. دو چیزیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے لیکن دے نہیں پاتے، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے ہی دیتے. تو ان کے لیے عذاب دردناک، نچلے درجے کی دوزخ میں رہیں گے. دوزخ کے نچلے درجے میں رہیں گے، خطرناک، جہاں پر عذاب ہی عذاب. بوجہ اس کے جو تھے وہ جھوٹ بولتے. کس وجہ سے؟ کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. کیسا؟ ایک کافر ہوتا جو انکاری کرتا کہ بھائی میں نہیں مانتا، میں ایمان میں داخلہ نہیں لیتا. کچھ بھی بولو، انکار کرا، جائیں گا دوزخ میں. لیکن سچ بول رہا ہو کہ نہیں لایا، ایمان نہیں لایا میں نے، اوپن اس کا معاملہ ہے. لیکن ان کا یہ معاملہ ہے کہ جھوٹ بولتے. ادھر بولتے کہ میں ایمان لایا، ایمان والوں کو، ادھر جاتے جب کافروں کی طرف تو ان کو بولتے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ان سے مزہ لے رہے تھے ان کو بولتے کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ان کو بولتے ہم تمہارے ساتھی ہیں. یہ جھوٹ بولنا، خطرناک انداز سے جھوٹ بولنا، اس معاملے کا جھوٹ بولنا. اور جب کہا جاتا ہے آیت نمبر 11، اور جب کہا جاتا ہے انہیں نہ تم فساد کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. پھر یہ آیت بھی بڑی پیاری ہے. اور جب کہا جاتا ہے انہیں نہ تم فساد کرو، ارے بھائی تم فساد مت کرو نا، جیسا معاملہ. ارے تم ایمان والے ہیں نا بھائی، یہ کیا لگائے تم نے کہ تم لوگوں کو لوٹتے، امیر لوگوں کو. اللہ نے کہا کیا؟ لوگوں کو لوٹنا، یہ تو فساد ہے نا. امیر لوگوں کی تجورہ لوٹتے تم، ڈاکے ڈالتے ان کے. ارے واہ واہ، یہ فساد تھوڑی ہے. امیر زکوٰۃ نہیں نکالتا، امیر غریبوں کو نہیں دے رہا ہے، اللہ کے قاعدے کو فالو اپ نہیں کر رہا ہے. ہم تو مانتے کہ اللہ کو دینا چاہیے، اس لیے ہم اس کو لوٹتے، اور لوٹنے کے بعد میں ہم بھی کھاتے اس میں سے، اور غریبوں کو بھی بانٹ دیتے. ہم نے 5 لاکھ لوٹے تو 5 لاکھ میں کہ ہم 2 لاکھ لیتے، 3 لاکھ غریبوں میں بانٹ دیتے، جیسا بغداد کا چور. کہانی کس سے جو بھی ہوگا، سچ ہوگا غلط ہوگا، لیکن اس کو بہت سے لوگ ایتھینٹک کرتے کہ وہ ایمان والا تھا، غریبوں کو لوٹتا تھا. بغداد کا چور بہت سخی انسان تھا. سخی کائے کا؟ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ امیروں کو لوٹنا اور غریبوں کو بانٹنا. وہ دیے تو ٹھیک، نہیں دیں گے تو جائیں گے دوزخ میں. وہ جو زکوٰۃ نہیں نکالیں گا، جو لیکن لوٹ کے کسی کو دینا، وہ اللہ کا قاعدہ نہیں. وہ بغداد کا چور. ایسا کئی معاملات میں دیکھیں گے آپ، بڑے بڑے ایسا رہتا معاملات کہ بالکل ایک لنگر کے لنگر کھلا دیتے.
کہ ہم کو دکھتا کہ کیا غریب کا آپریشن کرا دیا، 4 لوگوں کے آپریشن کرایا۔ ہمارے بچپن میں بھی میں نے دیکھا تھا، وہ شراب بیچتا تھا، اس کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس کے نام سے مشہور تھا، وہ شراب بیچنے والے کہ فلانا شرابی۔ لیکن اب اس سے سب گھبراتے تھے، کچھ بولتا نہیں تھا اس کو کہ اس کا دھندا بند کرانا، یہ کرنا۔ لیکن کیا کرتا تھا، سال میں 1-2 بار سارے غریبوں کے ختنہ کرتا تھا، فری میں، میرے طرف سے ختنہ۔ وہ چیز آ رہی، خود کے پیسے لگا کے 20-20 50-50 بچوں کی ختنہ کرتا تھا اجتماعی طور پہ۔ آج بھی ملیں گے آپ کو، ختنہ کا تو دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن شادی کرتے، اجتماعی شادی، خود پیسہ لگاتے، 25 شادی کرے، 10 شادیاں کرے ہم نے، دیکھو ہم کتنا، یہ دیکھو ہم نے فلانا کھانا کھلائے اللہ کے نام سے۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں نہ تم فساد کرو زمین پر، وہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ چیز نہیں ہے نا کہ حرام ذرائع سے کھانا کمانا، سورسز انکم حرام ذرائع کی ہونا اور غریبوں کو کھانا کھلا دینا۔ چند ایک تھا نا، ایک فلم میں وہ ڈائلیگ تھا، پھر یاد آتے کبھی کبھی، فلم کے سین بھی یاد آ جاتے میرے کو، اپنے جو زندگی میں دیکھا میں نے۔ فیروز خان کی انڈین فلم تھی وہ، اس کا باپ رہتا دھرماتما بہت بڑا، ورلی مٹکا کھولتا، اور وہ جو پیسے کمانا ورلی مٹکے کے فیوچر لگا کے اس کے نمبر وہ کھولتا، اتنا وہ رہتا بڑا 2 نمبر کے، اس میں کئی لوگوں کے آپریشن کراتا، بیواؤں کی مدد کرتا، یتیموں کی مدد کرتا۔ وہ اس کا باپ اس کو بیٹے کو بہت چاہتا، فیروز خان رہتا اپنے باپ کی مخالفت کرتا کہ یہ چیز غلط ہے، تو وہ بڑے پیارے اس میں ڈائلیگس تھے کہ ہزاروں بے گناہوں کا قتل کر کے، ہزاروں عورتوں کو یتیم کر کے، بچوں کو یتیم کر کے، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر کے، کسی 2 یتیم کی مدد کر دی، کسی 4 بیوہ کی مدد کر دی، تو کیا تم دھرماتما بن گئے؟ تو وہ ہے وہ کہ فساد کے کام کرنا، چاند ایک کام ایسے کرنا، اور یہ بولنا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کئی ہر مورچے پہ ملیں گا آپ کو۔ الیکشن میں چن کر آنا کس لیے کہ ہم خدمت خلق کا کام کریں گے، بڑا انجام دیں گے۔ دیکھو ہم چن کر آ گئے، ہم نے ہاسپٹل ڈالے، اور پھر وہ ہاسپٹل میں سے پیسے کھانا، اس میں لوگوں سے جمع کرنا پیسے، وہ جو گرانٹ ہے گرانٹ میں سے پیسے کھا جانا، ہاسپٹل کے نام پہ گرانٹ سینکشن کرانا MLA کوٹے سے، اوپر سے گورنمنٹ سے، اور اس میں کے پیسے کھانا۔ وہ جو ٹھیکیدار کام لیتا، کام سمجھو 50 لاکھ کا ہے، تو 50 لاکھ میں کے ٹھیکیدار کام کرتا، چل رہا ہے یہ معاملہ، 10% ملتا اس کو آفیسر کو۔ غیر تو ٹھیک ایمان والا ہو کے 10% لیتا ہو۔ ڈاکٹروں میں بھی دیکھنے کو ملیں گا آپ، اس کے یہاں جاؤ تو سب ملوث نہیں ہے، چندے کی چھوٹے ہوئے ہیں اس میں، فلانا چیک اپ کراؤ 5000 کا، فلانا 10,000 کا چیک اپ۔ جہاں ہم چیک اپ کراتے جس جگہ پہ جا کے، تو وہاں ان کو پیکٹ آ جاتے باقاعدہ اس پہ، ہمارے سے 10,000 وہ، اور 2-3 ہزار اس کو ملتا پیکٹ میں ڈاکٹر کو۔ وہ ڈاکٹر ہمارا جو فیملی ڈاکٹر، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دیکھو ہمارا کتنا سپورٹ کرا، ہم کو اچھے ڈاکٹر کے یہاں بھیجایا، ہمارے پیسے بچائے، ہمارا کتنا ہمدرد ہے۔ اس کیٹیگری کے لوگ، خدمت خلق تو وہ ہے کہ کہیں سے 10 روپے ملے اور ہم اس پر اور 1-2 روپے لگا دیں، 12 روپے خرچ کریں، 50 لاکھ گورنمنٹ سے الاٹمنٹ ملے اور ہم اس پر 2 لاکھ اور لگا دیں، کوئی جب مانیں گے، ارے کم سے کم 2 لاکھ خود کے نہیں لگا سکتے، 50 لاکھ کی الاٹمنٹ جو ملا کسی کام کے لیے، تو کم سے کم 50 لاکھ تو خرچہ کر دو، لیکن نہیں، اس میں سے بھی کھا جاتے۔ تو اپنی فیس لے رہا، کم سے کم ادھر تو فیس کم کرا دے اس کی، کچھ ڈاکٹر ایسے بھی لیتے نہیں، لیکن ادھر جو رہتی اس میں اپنے نام پر کم کراتی ہے۔ کوئی غریب رہا، اس کی غریب کی غربت کو سمجھتے۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں نہ تم فساد کرو، تو یہ ہے فساد، انسانیت کے لیے ایسے کام کرنا، ہم کو دکھنا کہ انسانیت کے فلاح بہبودی کے کام ہے، لیکن انسانیت غرق ہو جائے اس میں، غلط چیزوں میں مبتلا ہو جائے لوگ، جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ میں ان کے انڈر میں کام کرتے، تو سب پھر وہ اسی طرح کا وہی ویوہار سیکھتے وہ۔ اور جب کہا جاتا انہیں نہ تم فساد کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں ہم غریبوں کی مدد کرتے، ہم تو اصلاح کرنے والے۔
اصلاح نے درستی کرنے والے، ہم تو کریکشن کرنے والے. دیکھو کتنی مدد کر رہے ہیں ہم لوگوں کی. ہم تو لوگوں کو ترغیب دے رہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا. ہم تو لوگوں کو ترغیب دے رہے کہ آپریشن کرانا غریبوں کے. ہم تو لوگوں کو ترغیب دے رہے کہ دیکھو خدمت خلق کام کے لیے الیکشن میں کھڑے رہنا اور چن کر آنا. اور وہ جو پیچھے کے دروازے سے پیسے کھاتے اس میں اپنے چھیتر کے، اپنے جو ان کا جیوریڈکشن ہے اس میں جو بھی کام ہوتا ہے اس کے پیسے کھاتے نا. زیادہ تر، سب نہیں کھاتے لیکن زیادہ تر کھاتے. یہ ہے وہ. اور جب کہا جائے انہیں نہ تم فساد کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. قرآن میں کہا گیا کہ زانی کو زانی کا جوڑا، لیکن کوئی دو میل فیمیل زنا کرتے تو وہ شادی سے منع، شادی مت کرو. پھر اس کا کسی کو بتائیں گے نہیں. وہ بیچارہ جو کسی نے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ میں اس کو باندھ دیتے. یا کوئی لڑکا رہا زانی تو اس کے ساتھ میں دوسری، جبکہ وہ زانی کو زانی کا جوڑا ہونا چاہیے. اس طرح کے فساد کہ بھائی شادی کل اب تو ہونے والی ہے ہماری، اس کے پہلے ہی ہم بستری کر لینا، یہ ہے فساد. اور اس کو سمجھنا ایتھیٹک کیا ہو رہا ہے، کر لیے تو کل تو کرنے والے تھے نا. طرح طرح کے آپ اگر سوچیں گے نا، منظر عام پر نگاہ ڈالنا اپنے دنیا والوں پر، خاص طور پہ ایمان والوں پر، دیکھنا اپنے کیسے کیسے فساد ہو رہے کہ اپنے خود کے فائدے کے لیے، اپنے خود کے خود غرضی کے لیے انسانیت کو ڈال رہے. آج دیکھو جو غزہ پٹی میں، فلسطین میں جو جنگ چالو ہے، اپنی کرسیاں بچانے کے لیے جو مسلم ممالک کے حکمراں بولنے کو تیار نہیں. امریکہ اس کے اسرائیل کے خلاف یہ کیا کر رہے ہیں آپ، بس نشید کر دیتے. ہاں وہ فلانا برا کیا اس نے، اس پر تم کیا ایکشن لے رہے تم. یہ ہے فساد، اپنی چمڑی بچانا. یہ ہے میری کرسی بچانا، دکھانا یہ کہ ہم حکومت کر رہے ہیں، ہم حکومت والے. ایسا ہوتا ایک مسلم حاکم جو ہوتا ہے، ایمان والا ایسا حاکم ہوتا، ایسے نیچے سے لے کے اوپر کے لیول تک کے آپ کو فساد دیکھنے کو ملیں گے. اور جب کہا جائے انہیں، اور پھر بولتے کیا، کہا جائے ان سے کہ تم فساد مت کرو. بھائی ایمان والوں کو ظلم ہو رہا ہے. ایمان والے ایک جسم کے مانند ہے نا، ان کی تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہوتا آپ کو؟ تو بڑے شان سے کہ ہم اسلامی دیش کے، ہم مسلم حکمراں ہیں نا، ہمارے جیوریڈکشن میں دیکھو نا، ہم چوری کرے تو ہاتھ کاٹتے نا، ہم زنا کرے تو ہم ایسی اسلام کے حساب سے سزا دیتے نا. ہم دیکھو نا، ہم زکوٰۃ بانٹتے نا، دیکھو نا ہم زکوٰۃ جمع کرتے نا، زکوٰۃ جمع کرتے اور دیتے تحقیق کر کے. ہے کیا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ تحقیق کر کے دینا، اس پر بھی میرے درس ہے. یہ سب شکلیں ہیں فساد کی. حلال کو کیسا حرام کر دینا، بتانا مٹک نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے پیمانے سے کام کر رہے ہیں کر کے. یہ شکلیں ملیں گی آپ. بڑے بڑے مدرسے قائم کر دینا، مسجدیں قائم کر دینا، اس میں مینجمنٹ میں ہو جانا. ہم مسجد میں عورتوں کا داخلہ بند، جمعے کی نماز نہیں، کئی چیزیں، کئی معاملات میں سے آپ ڈیپلی جائیں گے، کچھ چیزیں تو اپنی سمجھ میں نہیں آتی. جہاں عقیدہ ہے ہمارا، چلو بھائی جو آستھا رہتی ہے ہماری کسی پر، آستھا یعنی جیسا ہم کسی کو معتبر سمجھتے، کسی شخصیت کو، ولی اللہ کا دوست ہے، اس سے بغض تھوڑی رکھنا. جو ولی صفت ہستیاں گزری ان کا ہم نے آدر کرنے کو، انہیں عزت کرنا چاہیے، نہ کہ ان سے مانگو مت ان سے، یا ان کے ذریعے سے بھی دعا مانگتے نہیں آتی. اس پر بھی میرے درس موجود ہے. لیکن کیا معاملہ کہ ایسا رہا تو وہاں ذبح کرتے، منت مانگتے اور وہاں جانور ذبح کرتے، سمجھتے وہ نیکی کا ہے کام. شیطان نے ان کے عمل ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا. قرآن کی آیت ہے. اب بولو تو بولتے ہم وہ شرک تھوڑی ہوا، اللہ کے نام سے ذبح کرے ہم نے. اب قرآن میں آیت ہے، جہاں آستھا بیٹھ گئی ہماری ایسی کچھ بھی، یہ بابا سے ملا تو آستانوں کا ذبیہ بھی حرام بولا اللہ نے، کہ اللہ کے نام سے ذبح کرے نا وہاں جانور تو وہ بھی حرام ہے. یہ معاملہ، یہ فساد ہے. ایک بڑی پوسٹ پر رہنا
اور شرک کی مجالس اٹینڈ کرنا، وہاں جانا شرکیہ مجالس میں، بڑے منسٹر صاحب جا رہے ہیں وہاں، شرک کا کھانا کھا رہے ہیں وہاں پر۔ ارے تم ایک بڑی پوسٹ پر ایک میسیج دو وہاں پر، تم لوگوں تک کے میسیج جانا کہ ایمان والا کیسا ہوتا ہے۔ یہ ہے فساد، کہ امت کو کیا میسیج دینا تھا اور امت کو کیا میسیج دے رہا ہے۔ اور جب کہا جائے انہیں نہ تم فساد کرو تم زمین میں، تو یہ کہہ رہے یار آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ارے نہیں، ایک میسیج جاتا کہ دیکھو ہم کتنا مل جل کے رہتے ہیں، تو ایسا مل جل کے رہنا ہے۔ ارے ان کے شادی بیاہ میں جاؤ، ان کا کھانا کھاؤ، یہ کھاؤ، لیکن شرک کا کھانا کیوں کھاتے؟ جہاں ویکتی پوجا ہو جاتی وہاں وہ کھانا تو حرام ہے نا ہمارے لیے۔ نہیں، ہم بسم اللہ کر کے کھا لیتے۔ ارے پوری آیت الکرسی بھی پڑھ کے کھائیں گے تو نہیں جمے گا۔ چاہے شرک کا کھانا غیر مسلم بھائی کا ہو، چاہے آستھا ایمان والی کے کہیں پر بیٹھے کوئی بابا کے پاس میں، نہیں چلتا وہاں کا شیرنی پرساد۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے نہ تم فساد کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے۔ ارے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں بھائی، بڑے بڑے سندل نکال رہے ہیں ہم، اس سے تو اسلام کا نام اونچا ہوتا۔ یہ ہے آیت نمبر 12، خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں اور لیکن نہیں وہ شعور رکھتے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار، کس کو خبردار؟ ایک ان کو خبردار کہ ان کو خبر دے دو، خبردار کر دو کہ اب تو سدھرو مرنے کے پہلے۔ اور ایک ہم کو خبردار کر رہا ہے اللہ ایمان والوں کو کہ ان کے جھانسے میں غلطی سے بھی مت آنا، ان کے جھانسے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بے شک انہم، بے شک اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، وہی فساد کرنے والے۔ اصل میں ایکچوئل وہ فساد کرنے والے لوگ ہیں۔ کتنا بھی اصلاح کا کام کر لے، وہ بڑے بڑے ہاسپٹل ڈال دے، دھرم شاڑائیں ڈال دے، لوگوں کی اجتماعی شادی کر دے، ختنہ کرا دے، کچھ کتنا بھی پیسہ خرچ کر دے، اصل میں کیا ہے وہ فسادی ہے۔ وہ ان کے سورسز غلط ہے آمدنی کے۔ ایک جو ہوتا سپاری لینے والا، سپاری لیتا، لوگوں کے کام کرتا، دادا انسان، سپاری یعنی پیسہ لے کے اس کے ہاتھ پر سرکا دیا، اس کو مار ڈالا، اس کو لوٹ ڈالا پیسے لے کے۔ کسی غریب کا یا کسی کا نیک کام کرا، اس کے پیسے دلا دیا یا اس کی مدد کر دیا، تو کیا اس کے یہ سارے کام ایتھینٹک ہو جائیں گے کہ نہیں یار وہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے کمپرومائز کرایا تھا، غریبوں کی مدد، کتنے غریبوں کی مدد کر دیتا میاں، وہ فسادی ہے، وہ اس کے سورسز غلط ہے۔ 4 لوگوں کی 10 لوگوں کی مدد کر کے تھوڑی جم سکتا ہو کہ معاملہ جم جائے گا اس کا۔ خبردار، ایسے لوگوں سے خبردار رہو، چوکنا رہو۔ یہ خبرداری ان کو کیا ہے، فساد کرنے والوں، اس طرح کی حرکت کرنے والوں، ایمان کے دعوے داروں، خبردار ہو جاؤ، تمہاری یہ حرکت اللہ کو پیاری نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ خبردار کر رہا ہے۔ اور ایک ہم کو خبرداری ایمان والوں کو، ان کے جھانسے میں مت آنا۔ ارے یار کچھ بھی بولو، کتنا کام کرتے ہو انسانیت کے لیے، کوئی ضرورت نہیں جھانسے میں آنے کی۔ بے شک وہی فساد کرنے والے، اصل میں وہی تو فساد کرنے والے ہیں۔ فساد وہ کہ جو کوئی چیز غلط ہو جانا، جیسا قوم لوط، ہم جنسی حرام ہے، منع فرمایا اللہ رب العزت نے، مرد سے مرد کی، یہ تو مرد سے مرد کی کچھ دیشوں میں شادی ہے، شادی ہوتی، یہ ہے فساد۔ ہمارے یہاں بھی وہ قاعدہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ کہ مرد سے مرد کی شادی کو مانیتا دے دو، مگر ایمان والے تو کیا، ہمارے غیر مسلم بھائی انہوں نے بھی کڑی مخالفت کرے کہ ہماری سنسکرتی یہ نہیں ہے، کون سا قاعدہ لانے کی کوشش کر رہا ہے آپ؟ یہ ہے فساد کہ خود بھی کرنا اور لوگوں میں پرچلت کرنا، وہ چیز لوگوں میں ایڈورٹائز کرنا ہو کہ چلتا کر کے۔ جیسا ایمان والے کا یہ کہ بھائی زنا چاہے زبردستی کرو، چاہے راضی خوشی سے، میل اور فیمیل راضی ہو جائے، راضی خوشی سے اگر وہ زنا کرے تو وہ زنا رہے گا، اس کی سزا ہے۔ شادی شدہ رہی تو سنسار کر دو، میل یا فیمیل جو بھی شادی شدہ رہے تو، اور اگر کنوارے ہیں تو 100 کوڑے مارو، یہ سزا ہے۔ لیکن ہے کیا ہمارے یہاں کا قانون کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ راضی خوشی سے اگر وہ رہنا چاہتے، اب بچے بھی پیدا کرنا چاہتے تو وہ زنا کہلا جاتا، نہ کوئی سزا نہیں۔
اگر ہم اس کو بولو کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ پولیس میں کمپلین کرے گی، دیکھو انکل میرے کو منع کر رہے ہیں، ہم دونوں راضی ہیں، ہم اندر ہو جائیں گے، کون سا قاعدہ ہے؟ اور یہ قاعدہ کیا ہے؟ عام بنا دیا گیا، یعنی ایسا چلتا. یہ ہے اصل میں فساد، جس میں ان سے زیادہ ہمارے ایمان والے غرق ہے اس میں، دعوے دار، سب نے دعوے دار. یہ ہے اصل میں فساد کی شکل، خود بھی کرنا، لوگوں کو بھی اکسانا، اس کے لیے لوگوں میں اس کو ایتھینٹک کر دینا. فساد، خبردار، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، اور لیکن نہیں وہ شعور رکھتے، تو وہ شعور نہیں رکھتے. کون سا؟ دنیا داری کا مزہ چاہیے ان کو، بس چوپاٹی پہ گھومیں گے، نیم برہنہ کپڑے پہن کے، وہاں جائیں گے دو پیار کرنے والے گارڈن میں، گلے میں ہاتھ ڈال کے یہ شادی کے پہلے منہ کالا کر لیں گے. جو فساد ہے، نہیں وہ شعور رکھتے. دنیا کا شعور ہے، دنیا کا فائدہ، دنیا کا مزہ سب لے رہا ہے، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. جبکہ ان کو معلوم ہے، ایک ایمان والے کو، جب ایمان والا ہے، قرآن پڑھا، اس کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی کرتے ہوئے دکھیں گے آپ کو، پھر بھی کرتے ہوئے دکھیں گے. ایسے نام ایمان والے دکھیں گے، بولو تو ہیں ہنس دیں گا. باپ کو بولو کبھی، ارے بھائی دیکھو نا، نہیں تانبے کا گھڑا ہے میرا بچہ، کھن 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 بجتا، لڑکی تھوڑی ہے، لڑکا ہے. یہ الفاظ ہے تمہارے اپنے اولاد کے لیے. تانبے کا گھڑا ہے مطلب زنا مرد کے لیے حلال کر دیا اس نے. زنا چل جاتا مرد کا، لڑکی نے نہیں کرنا. میری لڑکی کریں گی تو میں کاٹ ڈالوں گا اس کو، لڑکے نے کرا، کھن کھن گھڑا ہے. یہ ہے فساد، لڑکوں کے لیے سافٹ کارنر. ارے وہ تیرا لڑکا کرتا تو کسی لڑکی کے ساتھ میں کرتا نا. وہ جو دوسری لڑکی ہے اس کو فساد میں انٹری دیتا نا وہ. اگر یہ نہ کرے تو وہ کہاں ادھر سے چلے بات. ایک رخ نہ ہو تو دوسرا رخ کہاں زنے کا پیدا ہوگا. سنگل اس میں زنا تھوڑی ہوتا. ایک بازو ہوتا تو دوسرا بازو تیار ہوتا جب زنے کی شکل بنتی اس کی. کوئی ایک بازو بھی اگر اس کو یہ کرے، انکار کرے، چاہے لڑکی انکار کر دے چاہے لڑکا زنے سے، تو زنے کا معاملہ ختم ہو جائے، زنا ہی نہیں ہو پائے. کم سے کم ایمان والوں نے تو یہ کرنا کہ اگر کوئی جھانسے میں لانا چاہا مرد، تو عورت نے بولنا نہیں یہ غلط چیز ہے، زنا ہے. اگر عورت جھانسے میں لانا چاہی تو وہ مرد بولے کہ نہیں یہ غلط ہے. نہیں ایسا کیسا ہم مرد، ہم تو پگھل جاتے. کیوں؟ یوسف السلام مرد نہیں تھے کیا؟ کیسا اپنے آپ پہ قابو رکھے. پھر آیت نمبر 13، اور جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسا کہ ایمان لائے بیوقوف. خبردار، بے شک وہی بیوقوف ہے، اور لیکن نہیں وہ علم رکھتے. دیکھیے جب کہا جاتا انہیں ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، یعنی کہ ارے تم بھی انسان، اور ہم ایمان والے، یا فلاں ایمان والے وہ بھی انسان. یوسف علیہ السلام بھی ایمان والے، آپ بھی انسان ہیں. وہ رک سکتے تو تم نہیں رک سکتے. تم کیوں نہیں؟ تم کو کیا بادھا ہے؟ تم کیوں نہیں رک سکتے؟ وہ فلانا ایمان والا بھوکا ہونے کے بعد میں بھی بغیر دعوت کے نہیں جا رہا. تو اتنا بھوکا بھی نہیں ہے. تو صرف اس لیے بغیر دعوت اٹینڈ کرتا کہ گھر میں کھانا برابر نہیں بنا، بریانی نہیں بنی، یا پھر فلاں جگہ کی دعوت تھی وہاں بریانی نہیں بنی، دوسرا آئٹم بن گیا تو بریانی فلاں جگہ کی اچھی بنی تو بغیر دعوت میں گھس جاتا وہاں. مزہ دیکھتے باقاعدہ کہ کہاں کی بریانی اچھی ہے، پوچھتے ارے بھئی یہاں، ہاں فلاں وہاں اچھی بنی. دعوت رہتی ادھر کی، لیکن پتہ لگتا ہے کہ یہاں بریانی اچھا نہیں بنا، یہاں ایک ہی قسم کا کھانا ہو تو 4 قسم کا. تو دعوت نہیں بھی رہتی تو گھس جاتے وہاں پر. جبکہ حدیث موجود ہے کہ بغیر دعوت جانے والا جاتے وقت میں چور ہے، آتے وقت میں کھا پی کر آ گیا، ڈکار لگاتے ہو تو ڈاکو ہے. جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، کہ ایمان والے جیسا رہتے ویسے رہو، فساد مت پھیلاؤ. یہ بھی فساد ہے بغیر دعوت کے جانا. اس نے بنایا 100 لوگوں کا کھانا، اگر بغیر دعوتی اس میں اسی طرح کے چلے گئے نا کبھی 400، تو بیچارے جو لیٹ آئے جن کو ایکچوئل دعوت تھی وہ کھانا نہیں کھا پائیں گے. اور یہ ہو جائے گا کبھی کبھی اس کے جو معتبر مہمان، لڑکی والوں بولنی ہے جو بھی جن کو یہ کرتا تو وہ بولیں گے یار ہم کو بھوکا جانا پڑا وہاں سے.
کیونکہ وہ آئے 400-500 انہوں نے کھا کے چلے گئے اچھے. اور یہ جو ہوتے نا بغیر دعوتی، تو جو دعوتی رہتا وہ لیٹ بیٹھیں گا، یہ تو ایسے بیٹھتے بالکل دیکھنا پڑتا. خیر ہم اٹھا بھی نہیں سکتے، اٹھانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جس کا رزق ہے وہ کھاتا، ہم تھوڑی کھلاتے، اللہ کھلا رہا اس کو. لیکن اس کا ایک عمل غلط عمل ہے، یہ فسادی عمل ہے. فساد یہ ہے ایسے کہ جس سے ہمارے کسی ایٹیٹیوڈ سے جو اللہ کے قاعدے کے مطابق نہ ہو، انسانیت پربھاوت ہو، لوگ پربھاوت ہو، کسی کی دعوت خراب ہو، کسی کی بیٹی خراب ہو، کسی کا بیٹا خراب ہو، کسی کے خاندان خراب ہو، کسی کے خاندان کو عیب لگے، کسی کا گھر گر جائے، کسی کا گھر برباد ہو جائے، میاں بیوی میں ڈسپوٹ ہو جائے، یہ ساری چیزیں فساد میں آئیں گی. ہر اینگل سے سوچیے آپ اس کو. جب کہا جاتا انہیں ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، ارے بھائی وہ ایمان والے وہ انسان نہیں کہ وہ کیسے جی رہے. وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسا کہ ایمان لائے بیوقوف، تو ان کو بیوقوف سمجھتے. ارے یار وہ کتنا بیوقوف، شادی کرا یار، اس کے بچے ڈاکٹر انجینئر، بہت مورکھ ہے، وہ بہت بیوقوف ہے. ارے میں تھا یار اس کے رشتے میں، وہ جہیز دینے کے لیے تیار کہ ہم جہیز دیتے نا، تمہارے گھر کے فرنیچر بنا دیتے، ہم یہ جہیز دیتے پلنگ دیتے اور لباس ایک سے ایک دیتے، جہیز میں یہ دیتے. اس نے بولا بھائی ایک رومال بھی نہیں ہونا میرے کو جہیز میں، میرے بچے کو، بچہ بھی نہیں بول رہا، وہ بھی نہیں بولتا. کیا اس کی اوقات، ایک معمولی کلرک بابو، کوئی بڑا آفیسر بھی نہیں، لیکن نہیں ہونا بولتا میرے کو، کیونکہ اس کے ذہن میں اللہ کا دیا سڑتا نہیں اور بندے کا دیا پڑتا نہیں. جہیز لینا غلط سمجھتا ہوں، نہیں راضی خوشی سے دیا تو لے لو، یہ ہے. اور جب ان سے اور رشوت کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہر معاملے میں کہ خوشی خوشی رشوت، یار خوشی خوشی رشوت دے رہے، تمہارا گھر بھی نہیں ہوگا، اتنی بڑی پوسٹ پر ہے آپ، اتنے بڑے ٹیبل ملا ہوا ہے آپ کو، لوگ خوشی خوشی دے رہے، لاکھوں کے کام کر رہے، تو لے لو نا، گھر تو بنا لو. خوشی دینا تو وہ رشوت تھوڑی ہوتا. اسی طرح اگر کسی کو ہم نے نگاہ نہیں ڈالے، اس نے لڑکی نے نگاہ غلط ڈال دی ہم کو، خوشی خوشی ہم کو آگوش میں آنا چاہیے ہمارے، تو وہ کیا زنا نہیں ہوگا؟ وہ زنا نہیں ہوگا، وہ فساد نہیں ہوگا، زنا نہیں ہوگا. نہیں، ہم نے تو اس کی خواہش پوری کرے، ہم نے تو فلانا یہ آئٹم، یہ طرح طرح کے بتاتے ہو. وہ کوئی خوشی سے دیتا تو ہم لے لیتے. رشوت تھوڑی ہوئی، وہ تو انعام ہوا، وہ تو گفٹ ہوئی. جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، جن کو کٹر پنتھی بولتے کہ بھائی ایمان والا ہے، وہ جمع ہو رہتا ہے ایمان پر، تو اس طرح سے ایمان لانے کا جب کہا جاتا ہے ان سے کہ جیسا یہ ایمان والے ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسا کہ ایمان لائے بیوقوف. ارے وہ بیوقوف، پیسہ دے رہے لوگ کو، دے رہے فائدہ ملتا، فائدہ لینے کو تیار نہیں، کتنا مورکھ ہے وہ. تو ویسے ہی رہتا. آپ دیکھیں گے جب بھی آپ ایمان کے مطابق چلیں گے، اللہ کے قاعدے کے مطابق، تو لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے، لیکن اللہ کے نظر میں آپ سب سے بڑے عقل مند ہیں، اللہ کے قاعدے کے مطابق چلنے والا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو. اس عمل پہ چلیں گے، تم ایمان والی صفت سے چلیں گے، ویسا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے، تو آفیسر پر بھی تم غالب رہو گے. ایک معمولی کلرک ہوں گے آپ، لیکن آفیسر بھی سوچ کے بات کریں گا کہ اس کو رشوت نہیں چلتی، میں رشوت لیتا لیکن اس کو چلتی نہیں. کوئی رہا ایمان والوں میں سے ہم بغیر دعوت کے جاتے، لیکن اس کو نہیں جمتا بغیر دعوت کے. ہم بسم اللہ کر کے شرکہ کھا لیتے، لیکن یہ نہیں کھاتا. غالب رہتا ایمان والا، ڈرتے اپنے سے. پھر بھلے سمجھتے ارے بیوقوف ہے، لیکن ایک دھاک رہتا اس کا. ارے آگے رہے بولتے بھائی وہ ایسے نگاہ چرائیں گے. یہ غلبہ ہے اصل میں. یہی تو غلبہ ہے کہ یہاں ان پر کہ وہ نگاہ چراتے اور وہاں جنت. وہ یہاں پر مزے لوٹ لیتے دنیا بھی، لیکن وہاں دوزخ. لیکن یہاں بھی غلبہ نہیں رہتا، غالب نہیں رہتے کسی پر. جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لے آئے اور ایمان لائے لوگ، وہ کہتی ہے کیا ہم ایمان لائے جیسا کہ ایمان لائے بیوقوف، مورکھ سمجھتے، بیوقوف سمجھتے. خبردار، بے شک وہی بیوقوف ہے، اور لیکن نہیں وہ ایمان رکھتے. اب یہ اللہ بتا رہا ہے اپنا قاعدہ کہ اللہ کے نظر میں، اللہ کے پاس میں وہ بیوقوف ہے جو دوزخ میں جانے والے ہیں، جو ابدی زندگی نہیں سوچ رہے، ٹیمپرری جو دنیا کی زندگی ہے نا، عارضی زندگی، اس کی چاشنی چوسنے کے لیے پڑے ہیں، اور جو پرماننٹ ہے اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے. تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ بیوقوف اصل میں وہ کیا ہے، ایمان والے کو کہتے.
اللہ کی نظر میں وہ بیوقوف ہے، ایمان والا سب سے بڑا عقل مند ہے، ایمان لائے۔ بیوقوف کی طرح خبردار، اللہ خبردار کر رہا ہے ان کو کہ دیکھو سدھرو، اور ہم کو ہمت افزائی کر رہا ہے ایمان والے کو، جو بھی ایمان والا ہے، میں رہوں آپ رہے اور کوئی رہے، کہ خبردار کہ دیکھو تم کو خبر دے رہا ہوں میں، بے شک وہ وہی بیوقوف ہے، کہ وہ بیوقوف ہے اللہ کی نظر میں، دوزخ میں جانے والے ہیں، لیکن نہیں وہ علم رکھتے، اور ان کو علم نہیں ہے۔ علم مطلب اللہ نے تو بتلا دیا، لیکن وہ علم نہیں ہے۔ یہ علم تو ہے دنیا کے فائدے کا، دنیا کے فائدے، منہ کے چسکے، ہر طرح کا سکھ، یہاں پر اے سی، یہ علم ہے، لیکن وہ نہیں وہاں پر کیسا جلیں گے، جبکہ وہ علم ہے ان کے پاس میں، وہ دیا گیا قرآن میں، لیکن نظر انداز، ایڑے چالے پہ لینا۔ ٹورٹ چمڑا بنا دینا، جیسے سور کا چمڑا ہوتا ہے نا ٹورٹ، کہ اس کو سور کو چاقو بھی مارو، پھاڑی بھی ڈال دو اس پر تو اس کو اثر نہیں ہوتا، ٹورٹ چمڑا رہتا اس کا رف، تو ایسے ٹورٹ چمڑی کے بن گئی۔ اس لیے اللہ نے مثال دیا اور بتایا کہ ہم نے ان کو خنزیر بنا دیا ٹورٹ چمڑے کے، تو ایسے ملیں گے آپ کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھ کے پڑھنے، ترجمانی سے پڑھنے، اور ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں موت تک جمے رہنے، اور تمام بندگان خدا تک کے، تمام سے مراد جو ہمارے سمپرک میں ہے، جو ہمارے ٹچ میں ہے، ان تک کے پہنچانے کی مجھے، آپ کو، ہم سب کو میرا مالک توفیق دے، اور موت تک کے ہم کو اس عمل پہ ہم کو جمع رکھے۔ وہ جیسا قرآن میں آیا تھا، تمہیں موت آئے اس وقت میں کہ تم مسلم ہو، موت ہم کو اس وقت میں آنا ہے کہ ہم مسلم ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، مومن یعنی عمل کرنے والا۔ لیکن اگر عمل نہیں کر سکتے ہم کم سے کم کسی وجہ سے، تو ہمارا ایمان یہ ہونا کہ میں اگر زندہ رہوں گا تو میں ایسا کروں گا، وہ مسلم، کہ ہمارے دل میں ایمان ہونا، بھلے پریکٹیکل نہ کروں نا، دنیا میں تو جو مورے کا ہے پریکٹیکل تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن کسی معاملے میں ہم مجبور ہے تو ہمارا یہ ایمان ہونا کہ نہیں، یہ میری ذمہ داری تھی فلانا کام کرنے کی، وہ ہے مسلم، یعنی کسی چیز کو مان لینا، اور مومن یعنی جب وہ مورے کا آیا تو اس پر عمل پیرا ہو جانا، رائے فرار اختیار نہیں کرنا۔ ایمان قرآن کی بات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور اس پر موت تک جمے رہنے کی میرا مالک ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔